बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे आवाज़ भाई कि परी के हवाले से कोई मौजू बनाइए। परी में बहुत ज़्यादा आदमी दिलचस्पी रखते हैं और ख़वातीन भी परी के हवाले से दिलचस्पी रखती हैं। परी की क्या रियलिटी है, मतलब कि परी से शादी करने की ख्वाहिश करते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो कहते हैं कि हम परी ज़ात से शादी करना चाहते हैं, उनसे निकाह करना चाहते हैं। इसकी क्या हकीकत है, मैं इसमें एक अमल भी शेयर करूँगा। थोड़ी सी मैं डेफिनेशन आपको 5 मिनट की देना चाहता हूँ यहाँ पे कि बेसिकली मैंने इस पे पहले भी मौजू बनाया था कि परी से शादी हो सकती है या नहीं, और वो जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा आप वो वीडियो देखिए। परी से शादी होना बिल्कुल मुमकिन है और ये पॉसिबल है, बिल्कुल है और बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मलका बिल्किस का किस्सा हमारे सामने है। मलका बिल्किस की जो वालदा थी वो जन्नात में से थी, यानी कि जिन्नी ज़ात थी, और उसके जो वालिद थे वो इंसानों में से थे। इसलिए मलका बिल्किस के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी और उसका बहुत बड़ा तख़त था, और जो उनके लश्कर के जो लोग थे उनमें से कई जन्नात में से भी थे, जो हिंदू परस्त जो जन्नात थी। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन पे फ़तह हासिल की और उनको सीधे रास्ते पे चलाया। तो इसलिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, शैतान से कहा गया कि इनके यानी कि आदम की औलाद में मतलब कि माल और औलाद में शरीक हो। और इसी तरीके से अगर हम कुछ हदीस उठा के देखें तो उसमें हदीसों में भी ये चीज़ का बयान किया गया है, तस्करा, कि बाद जिन्नात इंसानी औरतों के साथ सोबत कर जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मियाँ बीवी जब भी सोबत करें तो एक दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लिया करें ताकि जन्नात उसमें शरीक ना हो सके। इसी तरीके से जन्नात भी जब इंसानी औरत से हम बिस्तरी कर जाते हैं तो एक आदमी उनकी औरत के साथ क्यों नहीं हम बिस्तरी कर सकता, मुमकिन है भाई। और जो लोग कहते हैं जी जन्नात तो आग के शोले से पैदा किए गए हैं, ये इंसान तो मट्टी है, मेरे भाई जो दुनिया में जो पहले जो जो अल्लाह ताला जो क्रिएशन की थी इंसान की, वो आदम अलैहिस्सलाम मट्टी के थे। अब हम उनके बाद जो आगे नस्ल का आगाज़ हुआ, क्या वो मट्टी के पैदा किए गए हैं? यकीनन आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीनन हम सब खून और लोथड़े की पैदावार हैं। जब एक औरत 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, क्या वो मट्टी से बनाए जाते हैं? नहीं। इसी तरीके से यानी कि माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है। इसी तरीके से जो जो शैतान था, इब्लीस था, वो आग के शोले से बनाया गया था। आगे जितनी भी नस्लें हैं वो आग के शोले नहीं हैं, समझ रहे? उनकी भी औलाद है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, जिन्नियाँ भी बच्चे पैदा करती हैं। आपको सही अपना रहबर ढूंढें ताकि आपकी इस्लाह की जाए। इसी और बहुत सारे हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं, अनगिनत वाक़यात। मैंने अपनी आंखों से भी कुछ चंद लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने जन्नात के कबीलों से शादी की हुई थी। लेकिन ये तो अब साबित हो गया, जो भी अगर कोई उलमा कराम इनमें इख्तलाफ करते हैं, जो अपने आप को आलिम दीन जो लोग कहते हैं नहीं जी ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उनका ये शोबा नहीं है ना, उनके बड़ों ने उनको आज तक ये बात बताई नहीं है कि भाई किस तरह नहीं हो सकता, बिल्कुल निकाह होता है। अब मैं आपको छोड़ें इस बात को, तो इसलिए क्योंकि फसाद बर्पा हो सकता है। सो सिंपल सी एक बात है कि ये मुमकिन है। जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है मैं आपको सच कह रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ये बिल्कुल मुमकिन होता है जी। जो कोई भी ऐसा आदमी इनकार करता है तो मेरे भाई अपनी इस्लाह करें। यहाँ तो कॉन्सेप्ट दूर हुआ। अब एक और आपके दिमाग में सवाल है, अक्सर आप सुनते होंगे जी उनकी जिन्स और है। अल्लाह ताला ने वो ज़िक्र करते हैं सूरत रहमान का, हमने जोड़े जोड़े बनाए। ऐसे मैंने कई ऐसे मौलवियों के मुंह से बातें सुनी हैं कि फ़ाबिया अला रब्बी को मातू का ज़ीबा, सूरत रहमान में कि हमने जोड़े जोड़े बनाए हैं। मेरे भाई एक नेचुरल सी बात आप उठा लें, एक इंसान कुत्ती के साथ सेक्स कर लेता है, कुत्ते के साथ, कुत्ती जो जानवर होता है, खोती के साथ इंसान सेक्स कर लेता है। अब आप कहेंगे जी आदमी तो खोती के साथ भी सेक्स करते हैं, हालांकि वो उसकी जिन्स नहीं है लेकिन सेक्स हो रहा है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, लेकिन क्या आप खोती से शादी नहीं करते? क्योंकि वो जानवर है, हम उसे, लेकिन सेक्स मुमकिन है। लोग कुत्ती के साथ भी सेक्स करते हैं, खोती के साथ भी करते हैं, यानी कि जानवरों के साथ हो गया, है ना ये बात। इसी तरीके से उनका वो जानवर है, हम इंसान हैं।
اب قرآن پاک میں دو مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جن کا حق حساب ہے. جانوروں کا کوئی حق حساب نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں کا نہیں ہے، پرندوں کا نہیں ہے، صرف جنوں اور انسانوں کا ذکر آیا ہے. کل کائنات میں یہ دو مخلوقات ہیں اور ان کے دونوں کے لیے سزائیں بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی ہیں، یعنی کہ جنت اور دوزخ جنات اور انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں تک کنسیپٹ دور ہوا. اب یہ دونوں مخلوق کا جو ذکر چل رہا ہے، فرق اتنا ہوتا ہے وہ فلیکسیبل ہے، آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں، وہ ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. ان میں بعض چیزوں میں جنات افضل ہیں انسانوں سے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے جی انسان افضل ہیں جنات سے اور اللہ نے مخلوقات اشرف مخلوقات بنائی ہے، تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ بات، بے شک اشرف مخلوقات ہے لیکن چند چیزوں میں اشرف المخلوقات بنائی گئی ہے انسان مخلوق. انسان اگر اتنا یعنی کہ حاوی ہے تمام مخلوقات پہ، تو اس انسان کو یہ بات غور کر لینی چاہیے. اگر اس کی تھالی سے کوئی مکھی ذرا اٹھا کے لے جائے تو میں دیکھتا ہوں اس کو پکڑ کے دکھائے، میں ایمان لے آؤں گا اس کے ہاتھ پہ. انسان تو اتنا بے بس ہے، وہ اپنی تکلیف خود دور نہیں کر سکتا. اس کی کھانے سے کوئی رائی کے برابر کوئی مکھی کوئی کھانا لے کے اڑ جائے تو وہ تو اس کو نہیں پکڑ سکتا، اتنا بے بس ہے انسان. یہ نہیں کہ آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ بعض چیزوں کے اندر انسان افضل ہیں جنات سے، لیکن بعض کے اندر جنات افضل ہیں انسانوں سے. یعنی کہ مان لیجئے انسان روپ نہیں بدل سکتا، انسان جانور نہیں بن سکتا، انسان پرواز نہیں کر سکتا. کر سکتے ہیں آپ پرواز؟ انسانوں نے اپنی چیزیں ایجاد کی، جہاز وغیرہ ہو گئے، ہیلی کاپٹرز ہو گئے، اس کے ذریعے آپ اڑتے ہیں. آپ خود سے اڑ سکتے ہیں؟ نہیں اڑ سکتے. آپ کے پاس وسائل ہی نہیں، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے. لیکن جنات یہ کام کر سکتے ہیں، جنات روپ تبدیل کر سکتے ہیں. ہماری آنکھوں سے اوجھل. شیطان تمہیں ان جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے. سمجھے بات؟ اور یہاں تک کنسیپٹ دور ہوا. 5 منٹ کی جو 6 منٹ کی میں نے تھوڑا سا یہ لیکچر اس لیے دینا بہتر سمجھا ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں جو یہ انکار کرتے ہیں جی جنات کا کیسے ہو سکتا ہے، جی وہ نہیں ہو سکتا، جی ان کی جنس ہو رہا ہے، جی فلاں ہے. جی میرے بھائی سب ممکن ہے، سب. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے کیسے؟ وہ آئیں گے کیسے؟ بھائی یوں سمپل میں سمجھاتا ہوں آپ کو. کوئی بھی مخلوقات ہے وہ جنات میں سے دیو، یعنی کہ جو طاقتور جو جنات ہوتے ہیں ان کو دیو کہتے ہیں. جیسے ہمارے پہلوان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جناتی ہیں وہ، لیکن طاقتور ہوتے ہیں، وزنی کام کرتے ہیں. اب جب بھی آپ ان کے ساتھ نکاح کریں گے تو ان کی دنیا کے بھی شرائط نامہ ہوتا ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، دبئی، امریکہ، یورپ، انڈیا، کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کا ایک قاعدہ قانون ہے کہ بھئی آپ کو یہ انسٹرکشن پوری کرنی ہوں گی، یہ ہماری ڈیمانڈس ہے، یہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹس دینی ہوں گی، آپ کو فلاں کرنا ہوگا. اسی طریقے سے جب ان کی دنیا میں جانے کے لیے وہ بھی اپنی شرائط نامہ آپ کو بتاتے ہیں اور باقاعدہ آپ سے بات کریں گے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے. وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. لیکن ہر آدمی یعنی کہ برداشت نہیں کر سکتا ان کو. اور یار رات کے وقت ہلکی سی آواز آ جائے تھوڑی بہت تو انسان اچھا بھلا انسان ڈر جاتا ہے کہ یار یہ کس چیز کی آواز تھی. سمجھ رہے؟ لیکن وہ اپنی اصل روپ میں نہیں آتے، منع ہے ان کو. ان کی دنیا میں ایک اصول ہے کہ نہیں دکھا سکتے وہ. ہاں کسی اور روپ میں آ جائیں گے، کوئی پرندے کے روپ میں آ جائیں گے، کوئی انسانی روپ میں آ جائیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بات سچ ہے. جنات روپ اختیار کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اب ان کی شرائط نامہ یہ ہے. اب جو لوگ مجھے کہتے ہیں عباس بھائی ہم پری سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم پری سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا عمل بتائیے، تو میرے بھائی میں ان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کو کہانیاں سناتا رہوں. میں جینون طریقے سے بات کرتا ہوں، اوریجنل، کسی کو جھوٹ فراڈ میں نہیں رکھتا. لیکن دیکھا جائے ویسے عوام کو جیسے ہمارا معاشرہ ہے نا، بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑے، ان کا فائدہ نہیں سوچنا چاہیے ہم اپنے لوگوں کا کبھی بھی. مجھے پتہ ہے نا، لیکن ہم اجر اللہ سے لیتے. انسانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں رہتی یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں، کیونکہ منافقت بہت زیادہ ادھر. تو لیکن پھر بھی اگر ہم بھی ان کی طرح بن جائیں گے تو ان میں ہم میں کیا ڈفرینٹ رہے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں،
अब उनकी जो शराइतनामा है, इस अमल को अब मैं बताने लगा हूँ। वो मर्द हज़रात जो परी से शादी करना चाहते हैं तो इन ख़ास चीज़ों का दिमाग में रख लें अच्छे तरीके से। इसका मैं फ़ायदा भी बताने लगा हूँ, अब नुकसान भी बताने लगा हूँ। आगे आपकी ज़िम्मेदारी है तो आप इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। पहले नंबर पे वो आदमी इस अमल को कर सकता है जिसकी बीवी ना हो या जिसकी बीवी फ़ौत हो गई हो। दूसरे नंबर पे वो आदमी कर सकता है जिसकी कोई मशूक ना हो, जो ज़ानी ना हो, यानी कि ज़नाबाज, लौंडेबाज, मदारी, झूठ, कीना, चुगली, दिमागी तवाज़ुन जिसका ठीक ना हो, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, जिसका हाथ पाँव का कोई हिस्सा कटा हुआ हो, जिस्म में से खून बहता हो, जो शुगर पेशेंट्स हो वो भी नहीं कर सकते। इसके अलावा वो लोग मतलब कि जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, समझ रहे बात को, वो लोग जो दिमागी कमज़ोर हों, यानी कि जो बेवकूफ़ टाइप लड़के होते हैं घरों में, बेवकूफ़ अक्ल से पैदल, वो लोग भी इस अमल में नहीं आ सकते। और इसके अलावा वो लोग मतलब कि जिन्होंने मतलब कि जिनके कोई आसेब ना हो, कोई जादू वगैरह ना किया गया हो उनके ऊपर, ठीक हो गया। ये 8 से 10 मेजर जो चीज़ें हैं ये अच्छे तरीके से सोच लीजिए। और जो आखिरी नंबर पे पॉइंट आ रहा है, वो आदमी जो परी से शादी करना चाहते हैं कि वो फिर ज़िंदगी में इंसानी औरतों से शादी नहीं कर सकेगा। ये ज़िंदगी में मेरी बात याद रखिएगा, जब तक आप कफन नहीं पहनेंगे आप इंसानी औरतों से, उनके बच्चों से आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये जन्नात है, ये इंसान नहीं है। जन्नात एक एक मिनट की खबर रखते हैं, ये बड़ी समझदार कौम है। व इन्नहु ताल व इन्नहु व इन, और ये और ये और ये सूरत जिन में कभी इनको पढ़ें आप। ये बड़ी समझदार कौम है। ये उनके पास जाते हैं जो अकल शऊर रखने वाले लोग होते हैं, जो सीनों में रात छुपाए रखते हैं, जो वादे की पासदारी करते हैं, ये उनको लाइक करते हैं। इसी तरीके से अब ख़वातीन की हम बात कर लें, ख़वातीन कोई अमल करेगी ये तो उसको वो फिर ये होता है उसके अंदर कि वो ख़वातीन जो मतलब कि जो लालची ना हो। पाकिस्तानी औरतें तो वैसे ही अमल नहीं कर सकती, ये मैं आपको सरेआम कह रहा हूँ। पाकिस्तानी औरतों के लिए अमल नहीं है, ये इंडियंस के लिए है, बंगालियों के लिए है, दूसरे ममालिक के लिए, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि यहाँ 100 में से 1% ख़वातीन हैं जो, यानी कि अगर 100 औरतें हैं मुल्क में तो एक औरत ऐसी होगी जो जिसके दिल में कोई लालच नहीं होगा, समझ रहे। यानी कि उन औरतों के लिए जो ज़िंदगी सादा गुजारती हैं, रिज़्क़ हलाल कमाती हैं, घरों में रहना अच्छा लगता है, ये उनके लिए अमल है। और जो ये जिंगर और शवारमे और मम्मी डैडी वो इस फील्ड में ना आएँ, उनको चाहिए जो वो कर रहे हैं वो करते रहें। क्योंकि मैं देखें, पैसा आते हुए मुझे बुरा नहीं लगता, पैसा किसको नहीं चाहिए पाकिस्तान में, सभी को चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है किसी की आंखों में आप कुछ ही डाल दो। मेरी ये नेचर नहीं, मेरे खून में शुमार नहीं है, मेरे खून में ये चीज़ नहीं है। ये खून में होती है ना, ये कुदरती। तो मेरा खून है ऐसा कि मैं किसी को गलत राह नहीं दिखाता। तो वो औरतें कर सकती हैं, समझ रहे ना, यानी कि जो लालची ना हो, ग्रेडी काइंड पर्सन। तो लालची औरतें इस अमल को ना करें, वरना लालची औरतों की जो छितरोल होगी, इनकी फुटबॉल बनाई जाएगी, इनके हाथ पांव मोड़ेंगे, ये अपने आप को चाटियाँ मारेंगी औरतें। तो मैं सख्ती से, ये बाकी होगा, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, मैं आपको सच कह रहा हूँ ये बात। मैं औरतों का रन मुरीद नहीं, मैं सच बात करता हूँ। इसलिए मैं उन तमाम ख़वातीन से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रसूल का वास्ता जो अब मैं अमल देने लगा हूँ वो ख़वातीन करना चाहें जो थोड़ी सी एजिड हों, समझ रहे बात को, यानी कि जिनके मेंसेस ना आते हों, वो औरतें ये अमल को करें। और जो लालची भी ना हों और दिमागी तवाज़ुन भी ठीक हो, 55 साल, 50 साल, 45 साल ये उम्रें वो ख़वातीन लेडीज़ कर सकती हैं। अब जो टीनेजर्स हैं या यंगस्ट लड़कियां हैं जिन्होंने कुछ करना है और जिन्होंने कुछ बनना है, ऐसी औरतें ख़बरदार इस अमल को ना करें। ये गंदगी मेरे माशरे से दूर की जाए। इसी तरीके से मर्दों के लिए भी यही पैगाम है, अगर आप इस अमल को करेंगे तो इन बातों का ख़ास ख्याल, ये मजाक नहीं कर रहा, आप इसको जब करेंगे तो आप मुझे ख़ुद फ़ोन करेंगे, अब्बास भाई माशाल्लाह। लेकिन फिर आप मुझे भी नहीं बता सकेंगे। अगर आप कामयाब हो गए, अव्वल तो कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलेगी, अगर मिल गई तो आप मुझे कभी भी नहीं बताओगे, क्योंकि जो मनाजिर आप देखोगे, जो शराइत तय होंगी, अगर बताओगे तो यकीनन आप जब करोगे तो आपको वो बातें मालूम हो जाएंगी।
اب اس کے لیے اب سنیے، ہم آتے ہیں عمل کی طرف. یہ باتیں میں نے کوئی شرائط نامہ آپ کو ساری بتا دی ہیں ایمانت داری کے ساتھ. یہ شرطیں ہیں بھائی. وہ آدمی کریں جو رنڈوا ہو، بیوی فوت ہو گئی ہو یا کنوارا ہو، یعنی کہ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہ ہو، اور سب سے بڑی بات وہ الگ رہتا ہو معاشرے سے، یعنی کہ اس کا انسانوں سے لین دین نہ ہو، انسانوں کو پسند نہ کرتا ہو وہ آدمی، خاموش طبیعت کا، تنہا اس کی زندگی ہو، وہ کامیاب ہوگا. کیونکہ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوگا نا، تو کبھی بھائی بلا رہا ہے، کبھی بہن بلا رہی ہے، کبھی باپ بلا رہا ہے، وہ لوگ نہ کریں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس طرح یعنی کہ آپ کو تنہائی میں آنا ہوگا. یہ چیزیں تنہائی میں رہتی ہیں. اب دیکھو جنات کے کتنے قبیلے ہیں، آبادی سے کتنا دور رہتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا جی جنات کہاں رہتے ہیں، چٹیلے میدانوں میں رہتے ہیں، کھنڈر میں رہتے ہیں، ویرانوں میں رہتے ہیں، قبرستان میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں. کیوں جاتے ہیں وہ ادھر؟ کیا ان کو ادھر رہنا اچھا نہیں لگتا؟ ان کو چاہیے سکون، سائلنٹ، بالکل. اسی لیے اس انسان کو اپنی طبیعت سائلنٹ بنانی ہوگی اگر ان کو پانا چاہتے. اب ہم چلتے ہیں عمل کی طرف. اس کے لیے اس عمل کو سب سے پہلے حصار اعظم آپ کو حصار کرنا ہوگا. 4 کل 3 مرتبہ، 11 دفعہ آیت الکرسی، 11 دفعہ درود تنجینہ، اور 3 دفعہ 4 کل. اور حصار اعظم ہے ایک، اور ایک حصار سلیمانی بھی ہے. وہ آپ گوگل کر لیں، بے شک آپ کو حصار اعظم کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، یا حصار سلیمانی کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک دعا ہے، وہ پڑھنی پڑتی ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو احتیاطاً ویسے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، مضبوط حصار ہو جاتا ہے ذرا. ٹھیک ہے. اب اس عمل کو عروج ماہ کی تاریخوں میں شروع کرے گا. مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے عمل آ رہا ہے. وہ خواتین جن کو مینسز نہ ہوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، وہ خواتین جو ایجڈ ہو گئی ہوں، اور جو لالچی نہ ہوں، جو اچھی ہوں، سمجھ رہے بات کو، اور پاگل بھی نہ ہو. وہ عورت پاگل عورت جیسے دماغی بعد بڑی عمر میں آ کے پاگل ہو جاتی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، ایسے دماغ ہلتا ہے، تو اس قسم کی جو عورتیں ہیں وہ بھی نہ کریں. بعض خواتین ہوتی ہیں ایجڈ ہوتی ہیں وہ، لیکن مچور لائن میں ہوتی ہیں، سوجھ بوجھ والی ہوتی ہے، دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، خدمت خلق کرنا چاہتی ہیں، وہ یہ کر سکتی ہیں. سمجھ رہے بات کو. ہاں. اب آدمی بیٹھا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے. کمرہ الگ تھلگ ہو، آپ کا جگہ کچی ہو، زمین کوشش کر، اگر کچی نہیں ہے تو جو چاک ملتا ہے اس پہ یہ پڑھ کے آپ اندر بیٹھ کے آپ اس کو بیٹھ کے اور اندر تعلیم پڑھنی ہے. اب اس کا پرہیز سن لیجئے، پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس کے اندر، یعنی کہ کھانے پینے میں پابندی ہے. وہ میرا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے، اب میں اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرتا، پہلے وہ ویڈیو دیکھیے. اور ایک اور میرا ویڈیو ہے شرائط چلہ، یہ 2 ویڈیوز پہلے دیکھیے پھر یہ عمل کیجیے. شرائط چلے کی جتنی بھی جو شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہیں آپ نے. سمجھ رہے کہ بستر الگ تھلگ ہونا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے، عمل سے پہلے شرم گاہ کے بال کاٹ لینے، صاف ستھرا غسل روزانہ لینا ہے. ٹھیک ہے. پاکی کا خاص خیال رکھنا ہے، کپڑے کھلے کھلے پہننے ہیں نا، ایسے جیسے گول، یہ دیکھ رہے ہیں ایسے ایک کھلے کھلے ہیں، یہ دیکھیں کھلے کھلا لباس ہونا چاہیے آپ کا، کہ جسم کو یہ حصہ ایسے نظر نہ آئے نا، بالکل آدمیوں کے لیے. اور عورتیں بھی یہی کام کریں گی، کھلا کھلا جیسے جبہ ہوتا ہے، کھلا لباس برقع ٹائپ، اسی طرح وہ پہنیں گی. اب اسی طریقے سے موبائل جیسی لعنت سے، ٹی وی جیسی لعنت سے، اور عورتوں جیسی لعنت سے، مردوں جیسی لعنت سے، یعنی کہ جب وہ عمل کرنے بیٹھے گا تو گھر کے باہر نہ نکلے، کوشش کرے کہ اس کی نظر کسی عورت پہ نہ پڑے، اور اگر عورت کرتی ہے تو اس کی نظر کسی آدمی کو نہ پڑے. سمجھ، یعنی کہ جیسے آدمی بند نہیں ہو جاتا ہے گھر میں، جیسے جیل خانہ ہوتا ہے، آپ کے لیے وہ جیل خانہ ہے. کچھ پانے کے لیے بھائی کچھ کھونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو حصار کر لینا ہے جو میں نے بتایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، پہلے 11 دفعہ شروع میں پڑھنا ہے درود ابراہیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی. اگر آپ کوئی درود تاج پڑھنا چاہتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بھی ٹھیک ہے. جو بھی درود ہے کوئی بھی پڑھنا چاہتے ہیں،
11 دفعہ آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3125 مرتبہ، کتنا جی؟ 3125 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر انا شانیک ھو الابتر، یہ 3 لائنیں ہیں جی، یہ آپ کو 30ویں پارے میں مل جائے گی، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ نہیں پڑھنا، کنٹینیو سورۃ الکوثر پڑھتے رہنا ہے۔ 3125 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ جب عمل کا اختتام ہو تو پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 3125 مرتبہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ 100 دانے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ اللہ الصمد، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے 3125 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیا، اس کے بعد 11 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ لو جی، عمل آپ کا پورا ہو گیا۔ لیکن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے دن میں آپ نے ٹائم فکس کرنا ہے، کوشش جو بہترین جو ٹائم ہے وہ ہے رات 12 بجے کا۔ 11 بجے بھی کر سکتے ہیں، 10 بجے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری جو سجیشن جو میری ذاتی رہے وہ رات 12 بجے شروع ہو، کیونکہ رات 12 بجے سناٹا ہوتا ہے، پوری مخلوقات عبور ہوتا ہے زمین پہ، ان کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے ان کی نا۔ تو 12 بجے کا ٹائم ٹھیک فوراً ٹائم کی 1 منٹ نہ اوپر نہ 1 منٹ نیچے، بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جائیں، کوئی تسبیحات پڑھیں۔ جیسے ہی 12 کی آواز آئی ٹن، اور آپ اپنا عمل شروع کر دیں۔ اب اس عمل کو آپ نے کیا کرنا ہے، شروع میں پہلا دن جیسے آپ کا ہوگا، مان لیجیے آپ نے 12 بجے کا ٹائم سوچا ہے تو 11:30 بجے حساب میں بیٹھ جائیے۔ پہلے دن میں آپ نے برائے حاجت تذکیر پری پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کس لیے آئے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے۔ آپ نے برائے حاجت 2 رکعت تذکیر پری کی پڑھنی ہے، کہ آپ کی حاجت ہے کہ پری کو تذکیر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اب اس کو 2 رکعت کیسے پڑھنی ہے، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ یہ آپ کو 30ویں پارے میں سورہ ملے گی، یہ سورۃ علم نشر، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کی یہی دہرانا ہے، اور پھر حاجت کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار میرے دل میں کوئی ایسا برا کام نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی دنیا کی کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں کسی کو نقصان کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اور اپنی نیت لے کے جائے، صفائی لے کے جائے، تو پھر دعا کرے یا اللہ مجھے کامیابی عطا کر۔ اس کے بعد اس 12 بجے ٹھیک آپ نے عمل شروع کر دینا جیسا میں بتا چکا ہوں۔ لو جی، 3125 مرتبہ 40 دن تک مسلسل آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ 40 دن تک آپ نے 1.25 لاکھ تعداد پوری ہو جائے گی، یعنی کہ 1,25,000 ہنٹ مکمل ہو جائیں گے۔ تذکیر پری آپ کو 15 دن بعد، 18 دن بعد، یا ہو سکتا ہے 21 دن بعد حاضری ہونا معمول ہو جائے گی ان کی۔ مختلف قسم کی خواتین، مختلف قسم کی عورتیں، مختلف قسم کی جانور آپ کے نظروں سے آتے جائیں گے، غائب ہوتے جائیں گے، آتے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا میری ایک بات، یہ جنات سے بھی زیادہ خطرناک عمل ہے، یہ جنات سے بھی زیادہ خطرناک آتشی عمل ہے۔ یہ عمل آپ کو کون سی جگہ کرنا ہے، کوشش کریں ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ کھنڈر ہو، مطلب کہ کوئی اپنا گھر ہو، اگر کہیں دور نہیں جا سکتے، یا جہاں پہ آب رواں مطلب بہتا ہوا پانی، جیسے اب جہاں پہ وہ سیلاب آیا، بابو سر سٹاپ، نران، کاگان، کلاش جگہ دیکھی ہے؟ کلاش پہ جو پہاڑ ہے، پانی رات کو تھڑ تھڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، میں گیا ہوں، تو وہاں پہ ان جیسی جگہوں پہ اگر پہاڑ پہ اندر کسی غار میں بیٹھ کے عمل کیا جائے، چٹکیوں میں یوں کام ہوگا، گارنٹی مور ہے میری۔ بہتا ہوا پانی رات کے ٹائم، لیکن اب وہاں کون جائے؟ ابھی سیلاب آیا ادھر ہیں، منع کیا گیا نہ جاؤ پہاڑوں پہ،
ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر گھس کے چلا آئے، آپ اس کو گولی نہیں مارو گے؟ تو جنات اور یہ پری ذات دیو کیسے برداشت کر لیں گے کہ آپ ان کی جگہوں پہ گھومنے پھرنے تفریح کرنے جاتے؟ مرنا تو ہے آپ نے، اس لیے حرام موت نہ مریے، کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر نہ رہائش رکھو، نہ ادھر جاؤ، بسیرے ہوتے ہیں ادھر۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، یہ جنات کی طرف سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے، نہیں، یہ جنات کی طرف سے ہوتی، وہی ان کو مارتے ہیں کہ بھائی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو ہمارے گھروں میں، نہیں جانا چاہیے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں بات بتائی ہوگی آپ کو۔ تو خیر، یہ تھوڑی سی میں نے علم کے لیے آپ کو دی ہے۔ اگر ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہتے تو کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ وہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس گھر میں آپ کے سوا کوئی دوسرا آدمی داخل نہ ہو سکے، سمجھ رہے؟ ہاں، اور اسے کھلے آسمان کے نیچے عمل نہیں کرنا، یہ نہیں 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 نہیں، کھلے آسمان کبھی غلطی نہیں کرنی۔ کمرہ بند ہو، وہاں بیٹھ جائیے، ایک چراغ لیجئے، جلا لیجئے، وہاں پہ بیٹھ کے سکون سے عمل پڑھیے، اور اس میں کافی قسم کے خوف و خطر ہیں، وہ آپ کو مناظر دکھائے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ ایک پری ہے، عورت ہے۔ انسانی عورت اتنی خطرناک ہے، انسانی عورت کتنی مشکل سے قابو آتی ہے، یہ تو بھائی جنات کے قبیلے میں سے ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی پری، کوئی جننی، پری جننی کو کہتے ہیں، اڑنے والی ایک قسم ہے اس کی۔ اب مان لیجئے کوئی پریاں آتی ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے یہ پاسبل، اگر آپ کی سینے کی صفائی اچھی ہے، باطن کی صفائی اچھی ہے، آپ کا قلب روشن ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بعض پریوں کا دل بھی آ جاتا ہے عمل کے دوران، وہ آپ کو دیکھ کے پسند کر سکتی ہے، سمجھ؟ پری اصل چیز پتہ کیا دیکھتی ہے؟ انسان کا دل دیکھتی ہے۔ وہ خوبصورتی نہیں دیکھتی زیادہ پری، نہیں نہیں نہیں، وہ اس کا دل دیکھتی ہے کہ اس کا دل کتنا روشن ہے، یہ کتنا سچا ہے، کتنا امانت دار ہے، سمجھ رہے بات کو؟ پریاں اس چیز کو لائک کرتی۔ پری تو پریوں کی شادی تو دیو کے ساتھ ہوتی ہے، دیو تو کالے ٹٹر ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں دیو، کیونکہ دیو کا دل صاف ہوتا ہے، دیو مطلب کہ اٹے کٹے پہلوان ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کو لائک کرتی ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ اب اسی طریقے سے وہ آپ کو جان پڑتال کر لیں گے، پہلی نظر میں سٹیٹس آ جائے گا آپ کا۔ جیسے یوں سمجھاتا ہوں کہ انسان کسی کمپیوٹر میں نادرہ میں ریکارڈ مارتا ہے تو پورا خاندان نمبر آ جائے گا، اس کے یہ بھائی ہیں، اس کی یہ بہن ہے، اس کا یہ ہے، لٹرن پٹرن۔ اسی طریقے سے جب پری ذات کہیں پہ آتی ہے، ان کا وجود آتا ہے، تو لشکر ہوتے ہیں، وہ تو ایک سیکنڈ میں ہی ان کا آپ کا پورا بایو ڈاٹا آ جائے گا ان کے پاس۔ اچھا، یہ اس قوم قبیلے سے ہے، یہ فلاں جگہ پیدا ہوا ہے، اچھا اس کے والدین کا نام یہ ہے، یہ کس لڑیوں سے آ رہا ہے، فوراً پتہ کر لیں گے۔ پاور ہے۔ پھر آپ کے جتنے بھی آپ نے زندگی میں کام کیے ہوں گے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ زانی ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، پھر تو فٹ بال بننے کے لیے تیار ہو جائیے، کنفرم ہے، فٹ بال جس کو کہتے ہیں نا، اسٹیڈیم والی، پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور بعض دفعہ تو حصار توڑ کے بھی آ جاتی ہیں، جس کا حصار مطلب کہ مضبوط نہ ہو، حصار توڑ کے بھی داخل ہو جاتے ہیں اندر، اور آپ کا دماغی توازن خراب کر دیں گے، رجت ختم، جا پوری عمر باتیں کرتا رہا اپنے آپ سے، جا۔ اس کا کل کائنات میں کوئی علاج نہیں کر سکتا جس کا دماغی توازن ایک بار گھوم جائے، سوائے اللہ کا ولی، اور اللہ کے ولی اس دنیا میں نہیں ہے، پردہ کر گئے۔ بات آگئی سمجھ میں؟ جب تک وہ آدمی مرے گا نہیں، ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اب کوئی آدمی اچھا ہے تو اس کو کم ڈرائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ڈرائیں گے، اس کو کم ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، سامنے آئیں گے، ایسے مختلف قسم کی آوازیں نکالیں گے، گھنگروں کی آوازیں ہوں گی، مختلف قسم کے خوبصورت لباس، حسین و جمیل پریاں ارد گرد، عورتیں بالکل آپ کو نظر آئیں گی، آپ کہو گے یہ عورتیں کون ہیں، آپ کو آواز دیں گی، یعنی کہ آپ کو شیڈو کی صورت پہ نظر آ سکتی ہیں، دیواروں پہ نظر آ سکتے ہیں، مختلف ان کے عجائب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر تو میرے بھائیوں، اگر آپ 40 دن دل مضبوط کر کے بیٹھے رہ گئے، اور وہ لیڈیز اگر 40 دن کے اندر وہ بیٹھی رہ گئیں، نہ ڈریں، تو پھر روزانہ غسل کرنا ہے، سمجھ؟ یہ نہیں کہ عمل والا جو لباس ہے، احرام لباس کوشش کریں پہنے عمل کے دوران، احرام جو حاجی حج کے دوران پہنتے ہیں،
कफन नहीं, वो कफन ही होता है बेसिकली, कफन लपेट लें ऐसे, यानी कि जो मैयत को जो पहनाया जाता है ना वाइट कपड़ा, वो जी। अब इसी तरीके से रोज़ाना गुस्ल करना है वॉशरूम में जाके। अगर आपको बड़ा पेशाब आता है तो बड़ा पेशाब करने के बाद फ़ौरन गुस्ल करेगा, नहाए धोए, और इसी तरीके से फिर वापसी आए, कपड़े अच्छे खुशबूदार पहने, ठीक है। अपने पास अतर रखे, जैसे कि आपको ये मेरे नज़र आ रहे हैं अतर, ये देख रहे हैं इधर सारे मुख्तलिफ़ किस्म के अतर हो, रात की रानी, दिन का राजा, गुलाफ़े काबा, संदल, ऊद, लुबान, ये चीज़ें आपके पास मौजूद हो, इन पे आशिक होती हैं। और इसी तरीके से जितना आप उनको प्रोटोकॉल देंगे, जितना आप उनको वेलकम करेंगे, तो उतने ही नज़दीक आ जाएंगे आपके। और 40 दिन मुकम्मल होने पे यकदम एक खूबसूरत हसीन और जमील, और साथ में उसकी छोटी लड़की होगी, उसकी मतलब के बहन होगी, 2 होती हैं। अब वो फिर पूछेंगी कि तूने किस मकसद के लिए मुझे यहाँ बुलाया, क्या चाहता है तू, तेरा मकसद क्या है हमें यहाँ बुलाने का, क्यों मजबूर किया तूने हमें इधर। तो बड़े अदब और ताज़ीम के साथ आप उससे अपनी ख्वाहिश का इज़हार कीजिए कि मैं आपको अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। बाज़ परी होगी, वो मना करेगी, वो कहेगी नहीं, ये मुमकिन नहीं है, कुछ और मांगो। उसको आप ज़िद पे अड़ जाइए, उसको कहे मुझे आपको ही पाना है। अगर वो मानने से इनकार करे तो अमल फिर दोहराइए, दोबारा पढ़िए, समझे बात को। अव्वल तो वो करेगी नहीं, अगर करती है तो इसी तरीके से फिर वापस शर्तें लगाएगी। वो कहेगी ठीक है भाई, तू मुझे अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता है, तो मेरी ये 3 शर्तें हैं, या 4 शर्तें, या 6 शर्तें, वो उसकी अपनी, वो इर्द गिर्द के कबीले के हिसाब से जो उनका शराइतनामा होगा वो आपको दिखाएंगे। पहली तो शर्त जो मैंने बताई कि पूरी उम्र जब तक ज़िंदा रहोगे किसी औरत के नज़दीक नहीं जाओगे, और ना ही मिलो जुलोगे। ये नहीं कि आप अपनी बहन से जैसे मिलते हैं, आप अपनी वालदा से मिलते हैं, वो मना करते हैं चीज़ को, ठीक है, उनको पसंद नहीं होता। वो कहेंगे तुम्हें कोई हाथ ना लगाए जैसे होता है, यानी कि ताल्लुक़ आपका कहीं काम, चाहे वो मुक़द्दस है ताल्लुक़, मना करते हैं। और इसके अलावा फिर तुम बग़ैर इजाज़त के कहीं बाहर नहीं जा सकते, इजाज़त लो, तुमने कहीं जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि रोक टाक है, ठीक हो गया। अगर तुम अपना कारोबार करते हो, कोई काम करते हो, ठीक है, उसमें यह है कि तुम्हें हमें जहाँ मदद की ज़रूरत हो हम तुम्हारी उस सूरत में मदद कर सकेंगे। वो कहेगी नाजायज़ काम के लिए तुम मुझे कभी फोर्स नहीं करोगे। जैसे कि अब बाहर लालची हमारे हैं माशरे के लोग कि मुझे दौलत ला दे, मुझे सोना ला दे, ये नूरी अमल है। अगर जो सोना लेना चाहता है वो फिर सिफली में जाए, यानी कि शैतानी अमल में, वो एक अलग गेम है वो। लेकिन मैंने नूरी बताया, वो नूरी अच्छी होगी, जैसे हमारी माशरे की, जिस तरह कुरान में ज़िक्र है, मरियम का ज़िक्र है, नूरी औरत, मतलब कि अच्छी खातून, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बीवी आसिया का ज़िक्र किया, वो इस किस्म की, मतलब कि वो शरीफ पर ही आएगी आपके पास। दोस्तों कॉल आ रही है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी तरीके से यानी कि नेक रूप लेके आएगी। और उसके अगर दूसरे नंबर पे शर्त ये भी लगा सकती है कि आपने मुझसे किसी किस्म का झूठ नहीं बोलना, मकर नहीं करना। झूठ बोलोगे तो वो आपको सज़ा बताएगी, या हो सकता है आपको 2 साल के लिए बीमार कर दे, जिस्मानी तौर पे माजूर कर दे, ये भी होता है इसके अंदर। इसके अलावा जो तीसरी उनकी शर्त ये होती है कि आप जब तक ज़िंदा रहोगे किसी को ये राज नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बात आगे समझ में? अगर बताओगे तो फिर ये देख लें, ये जो धड़ है ना, धड़, ये आपके उतार दिया जाएगा। ये नहीं कि वो आपका कहीं एक्सीडेंट में मार देंगे, आपको छत से गिरा देंगे, आपको माजूर कर देंगे, यानी कि आपको जानी नुकसान दे देंगे। मेन मकसद है कि आप जी ना सको। अगर आप उनके साथ कौल इकरार करते हैं, ठीक हो गया, हाँ, फिर वो आपको नज़र आएगी, वो उसी टाइम निकाह हो जाएगा आपका, वो उसी टाइम ही शहादत है, वो शहादत देंगे आप हाथ पे रख के। उनका ये लिख पढ़ वाला सीन नहीं होता, ये जो कागज़ मागज़ इंसानी जो होते हैं, नहीं ये चीज़ नहीं होती। सिर्फ अहद होता है हाथ पे बस, और उसमें कलमा होता है। 3 कस्में सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिलवाते हैं वो, और आप भी खिलवाते हैं उनको। और इसी तरीके से निकाह होने के बाद
پھر وہ عورت جو پری ہے وہ انسانی روپ میں وہ آپ کے گھر میں ہوگی، وہ آپ کو نظر آئے گی، کسی کو نظر نہیں آئے گی وہ. یعنی کہ اب آپ کے مان لیجئے کوئی جاننے والے گھر آ گئے، فوری آدمی کوئی گھر آ گئے، اب آدمیوں کی نظر میں آپ اکیلے بیٹھے ہوگے، آدمی آپ کی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، وہ کہاں کس کونے میں بیٹھی ہے، کدھر گئی ہے، وہ وہی جانتی ہے یا آپ جانتے ہیں. پھر اس میں سے آپ کی اولاد بھی ہوگی اور وہ بچے نہیں نظر آئیں گے، آپ کو نظر آئیں گے. یعنی کہ وہ انسانی اسکولوں میں نہیں جا سکتے، سمجھے بات کو. وہ صرف آپ کے بچے ہوں گے لیکن وہ آپ کو نظر آئیں گے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کو روز ٹائم دینا، روز اس کے ساتھ صاف سی بات ہے رشتہ ہے. وہ انسانی عورت نہیں ہے. آپ انسانی عورت کے ساتھ تو چلو ایک دفعہ کرتے ہیں تو چلو جی ٹھیک ہے، نہیں، وہ پھر پیار ہی پیار ہے، ساری رات پیار ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. تو اس لیے محبت مانگے گی آپ سے، عزت بھی دے گی آپ کو، ٹھیک، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی. کہ آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوگی، آپ کو نظر آئے گی، آپ کو اپنے کول قبیلے میں لے کے جائے گی. یعنی کہ مان لیو اب ایک انسان قبرستان جا رہا ہے یا کسی ویرانی جگہ پہ جا رہا ہے، دوسرے انسان سمجھیں گے پتہ نہیں کون ہے، یہ کیا کرنے جاتا ہے ادھر. اب اس کے ساتھ موجود ہوں گے لیکن باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے. ان کی شادیاں ہوں گی، آپ کو بھی لے کے جائے گی شادیوں میں کہ یہ ہماری شادی ہے. آپ ان کی کوئی دنیا، انسانی دنیا کے سامنے آپ کبھی ظاہر نہیں کر سکتے. جس دن آپ نے یہ کام کیا اس دن آٹومیٹکلی وہ آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. یہ پہلا شرط نامہ ہے ان کا. اس لیے میرے تمام لوگوں سے گزارش ہے اس عمل کو کرنے کے لیے. پھر آپ کو پھر ایک نقصان ہوتا ہے اس کے اندر، میں اگر نقصان بھی بتاؤں، فائدہ تو بتائے ہیں، ہاں یہ فائدہ دیں گے آپ کو، فائدہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ کو مالی حساب سے مضبوط کر دیں گے، پیسہ ہوگا آپ کی جیب میں، پیسہ سے مراد کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. خواہش کرو گے وہ چیز آ جائے، وہ چیز آ جائے گی. ان کے جائز روزی کی تنگی ہے، روزی کی تنگی ختم کر دیں گے. جو چیز سوچو گے دماغ میں کچھ کھانے کے لیے وہ چیز سامنے آ جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ یہ آپ کو فائدہ دیں گے. لیکن میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اس کا نقصان سن لو. اب اس کا نقصان یہ ہے بھائی، آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. یہ میٹھی قید ہے، مر جاؤ گے واپس نہیں آ سکتے. جتنے مرضی عالم فاضل کے پاس چلے جانا، جتنے مرضی قرآن پڑھوا لینا اس کے اوپر، نہ اس کو طلاق دے سکتے ہو تم. طلاق دینے کی صورت میں بھی ان کی سزائیں ہیں کہ بھئی طلاق کا کوئی وجود نہیں. تم نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ. طلاق ہوتے نا جیسے ہم انسانوں میں تو چلو طلاق دے دیتے ہیں، چلو بھائی لایا جا نہیں کوڑی اپنا لایا جو سامان لایا جو چک کے. ان کی یہ گیم نہیں ہوتی. وہ آپ کا سامان سیٹ کر دیں گے. سمجھ رہے میری بات کو؟ اب ان کے نام بھی ہیں، جیسے پروین ہے، سمجھ رہے ہیں، نازیہ ہے، شائستہ ہے، اسی ان کے بھی اسلامک نام ہیں ایسے ان پریوں کے. سمجھ رہے بات کو؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا مشہور نام نیلم پری، لال پری، سمجھ رہے اس قسم کے ان کے انسانوں والے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھائیوں جو لوگ سن رہے ہیں، اگر عورتیں کریں گی اس کو کس روپ میں ہوں گا؟ ان عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی ماں بنا سکتی ہے، اس کو اپنی دوست بنا سکتی ہے. اب عورت کو بیوی تو بنانے سے رہی اسی طریقے سے ان کو دوست بنا سکتی ہے. اس سے ہر جائز کام میں روحانی طریقے سے علاج معالجہ، جیسے کوئی مریض ہوتا ہے بتا دینا. اب مان لیجئے میرے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے، ہمیں کچھ نہیں بتاتا وہ، اب میں اس کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یار یہ تیرا یہ مسئلہ ہے، تیرا یہ. دیکھنے والا کہتا ہے اس کو کہاں سے معلوم ہوئی ہیں یہ باتیں، یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے. خبر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طریقے سے میرے جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ایک لمٹ کے اندر آپ کی مدد کریں گے. وہ لمٹس کے اندر کہیں باہر جائیں گے. اور سب سے بڑا نقصان جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو بھائی، یہ میٹھی قید ہے. سارے آپ کو سب سے پہلے انسانوں سے نفرت ہونے لگ جائے گی. آپ کہیں بھی انسان دیکھو گے نا، آپ کو نا ایسے ان سے نفرت ہوگی.
آپ کہو گے یہ کیوں آئے ہوئے ادھر، بھگاؤ ان کو ادھر سے، آپ کو بیٹھے بیٹھے غصہ آ جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ آپ انسانوں کو لائک نہیں کرو گے، انسانوں سے تو لین دین بھی ختم کر دو گے آپ. یعنی کہ جیسے ایک انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے نا، بھائی ہمارا انسان سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ ایسے بنا دیں گے. اگر آپ خود سے بھی بننا نہ چاہیں گے، یہ آپ کو بنا دیں گے. دماغی توازن انسان کا چینج کر دیتے ہیں یہ. جی وہ کہتے ہیں آپ ہمارے اور ہم آپ کے، بات ختم. دیٹس اٹ. آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، آپ کے ساتھ شگل میلہ بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں. ان کا بولنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے. غصے میں بات کرتے ہیں، بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے غصے میں، جلال میں آ جانا. ان کی نا طبیعت میں جلال ہے. وہ ہم تو یہ سمجھیں گے شاید یہ غصہ کر رہا ہے، لیکن وہ نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. ہر ٹائم غصے میں رہنا، کوئی چیز ہلکی سی کوئی غلطی کی، اب مان لیجیے آپ اس کو کہتے ہیں اٹھ کے بھائی چائے بنا کے لے آ، آپ اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو چائے لا دے گی، آپ کو چائے لا دے گی، اور اس میں کہ ٹائم ہوگا. یہ والی چائے نہیں جو آپ گھر بناتے ہیں، یہ والی نہیں. وہ اپنے قوم قبیلے سے چائے کا انتظام ہو جائے گا ان کے. اور وہ ان کی چائے ایسی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں، اس میں کہ ٹائم ہوتا ہے. یعنی کہ مان لیجیے ابھی چائے، فور ایگزامپل میرے پاس پری نہیں ہے، یہ میں پہلے کہہ دوں، یہ میرے مرشد کا دیا ہوا عمل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ شوقین ہیں لوگ. علم میں نے قبرستان نہیں لے جانا، ٹھیک ہے، تو میں نے کیا نہیں ہے، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. اب چائے آ گئی ہے، وہ چائے کسی کو نظر نہیں آئے گی، آپ کو نظر آئے گی. اب وہ چائے آ گئی ہے، اب وہ چائے آپ نے 15 سے 20 منٹ میں ختم کرنی ہوگی. اگر آپ نہیں کرتے ایسا، وہ چائے وہ پیشاب بن جائے گا، وہ کھانا پیشاب بن جائے گا. ایک ٹائم ہے، لمٹ ہے. اس ساتھ کے اندر، ساتھ کہتے ہیں وقت کو، اس گھڑی کے اندر 1 گھنٹے کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے چاول، ان کے چاول رنگ برنگے، بڑا چاول انگلی جتنا چاول ہوتا ہے، رنگ برنگے چاول. اب وہ گھنٹے میں کھانا ہے، یعنی کہ اگر 7 ظہر چل رہی ہے تو آپ کو اسی کے اندر کھانے ہوں گے وہ چاول. اگلی ساتھ جیسے شروع ہوگی تو وہ تبدیل ہو جائے گا، ختم، وہ گندگی بن جائے گا. سمجھے بات کو؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہو. یہ دیکھو میں یوں سمجھاتا ہوں، اب یہ چیز ہے، یہ سرانہ ہے، تھوڑا سا سمجھو، یہ سرانہ ہے، اس پہ حق ہم انسانوں کا ہے، کسی اور مخلوق کا ہے؟ یہ کسی اور مخلوق نے بنایا ہے؟ اب آپ کہو گے نہیں عباس بھائی، کیونکہ انسان نے محنت کی ہے، فصلوں میں کپاس کو حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، جانوروں سے کپڑے بنائے اور تکیہ تیار کیا، سلائیاں ہوئیں، مارکیٹس میں آئے، ہم نے اس کو خریدا اپنی کمائی سے. اب یہ ہے، ہم انسانوں کی دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہو، ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، ہمارا جسم ٹھوس، ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، دیکھیں. اب کوئی اور مخلوق، ان کا حق ہی نہیں ہے اس کے اوپر، وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ وہی مخلوق ٹچ کرے گی جو سفلی ہوگی. جیسے گھروں میں پیسے چوری ہو جانا، سنتے ہو نا، پیسے غائب ہو جانا، کپڑوں کا پھٹ جانا، یہ کام سفلی کرتے ہیں، نوری نہیں کرتے. یہ وہ کبھی بھی آپ کی چیز کو اٹھا کے یوں نہیں کریں گے، ان کا حق ہی نہیں ہے ان کے اوپر. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. اس لیے اب وہ آپ کو اپنی دنیا سے چیزیں آپ کو لا کے دے سکتے ہیں. جیسے میوے، آپ کچھ منگوانا چاہتے ہیں ان سے، وہ آپ کو کوئی بے موسمی پھل وغیرہ ہو گئے، وہ آپ کو لائیں گے، آپ کو دیں گے. کچھ اور منگوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ کوئی ان کو توشہ دینا چاہتے ہیں، اس کے عملیات میں کہتے ہیں توشہ. تو توشہ یوں نہیں کہ آپ گھر میں چاول ابالتے ہیں، میں یوں سمجھاتا ہوں، چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ، اور مرچی کا حلوہ، لال مرچی کا حلوہ، وہ بھی شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے پکایا ہے، آپ نے ان کے آگے رکھ دی ہے، اس کو وہ ہمک لیں گے، اس کی جو ٹیسٹ ہے نا، جو اس کی خوشبو ہے، وہ لے لیں گے، جذب کر لیں گے اپنے اندر. سمجھ رہے بات کو؟ گوشت وغیرہ ہو گئے بکرے کا فیوریٹ، وہ کھائیں گے، لیکن پکا ہوا نہیں، جیسے کچے ہوتے ہیں ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور جیسے کچھ ایسی ان میں نسلیں ہیں خوشبو وغیرہ لائک کرتے ہیں، خوشبو کے عاشق ہوتے ہیں، خوشبو سونگیں گے، مزے سے بیٹھ جائیں گے.
बड़ा सुरूर आता है, थोड़ी देर बैठेंगे 15 मिनट 10 मिनट फिर आउट। इसी तरीके से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मैंने एक रियलिटी मैंने बातें बताई हैं आपको, समझ रहे बात को। इसलिए मेरे भाइयों जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इसको कोशिश करें कि आप अपनी, मेरे एक जाते हुए मैं एक आखिरी बात ऐड करना चाहता हूँ। मेरा जो ज़ाती जो ओपिनियन है भाई, कोशिश करें आप अपने घर वालों के साथ रहें। मैं आपको सच कह रहा हूँ। देखो पैसे आते हुए मुझे, लाखों रुपए आते हुए मुझे बुरे नहीं लगते। पैसा किसको नहीं चाहिए मुझे, मैं थक चुका हूँ, मैंने सब कुछ खाया पिया ज़िंदगी में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप अपने पैसे महफूज रखें, किसी को ना दें पैसा। आप अपना नॉर्मली अपने ख़ानदान वालों लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, साइड पे रहें। अगर ये चीज़ मिसाल के तौर पे इंसान के लिए फ़ायदा मंद होती तो जितने मज़दूर हैं वो ये काम ना कर लेते, जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो क्यों मेहनतें करते उधर, वो इन्हीं दुनिया में ना चले जाते। भाई वो एक अलग दुनिया है, उनमें 100 में से कोई हमारे जैसे कोई लोग कोई हों तो हों, चले जाते हैं, उनके हो जाते हैं या उनको बना लेते हैं। शौक़ की बात है, हमारा शौक़ था, ठीक है बस। अब हम चाहें भी सही तो इधर से हम बाहर नहीं निकल सकते, जो मर्ज़ी कर ले हम नहीं निकल सकते। जो लोग मुझसे रियल लाइफ में मिल चुके हैं वो बात अच्छे तरीके से ये बात अपनी आंखों से देख के गए हैं। मैं बातें नहीं करता, जो लोग आते जाते हैं उनको पता है जो अब्बास भाई बातें कर रहे हैं। जो हमारे साथ पेचा डालता है तो उनके तो कख भी नहीं रहता उन लोगों का फिर वो कहते हैं शाह जी अल्लाह और रसूल का वास्ता हमारा नंबर डिलीट कर दो इसी तरीके से मेरे तमाम देखने वालों जो लोग सुन रहे हैं, तो इन चीज़ों से भाइयों दूर रहो, अपना पैसा बचाओ। कोई भी इंसान यूट्यूब पे अगर दावा करता है कि मैं परियां देता हूँ, मैं जिन देता हूँ, वो सिर्फ पैसा बटोरता है। मेरे तमाम औरतों से गुजारिश है, तमाम उन मर्दों से गुजारिश है कि फ्रॉडियों से बचें, अपने आप को बचाएं। ठीक है, तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए हमारा चैनल। कौन सा भला, तिलस्माती ख़जाना, सॉरी मैं कोई कुछ और दिमाग में चीज़ आ रही है। देखा बैठे बैठे ना इंसान कहीं और दिमाग चला जाता है, इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। इस तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़।